تھوڑا سا تو اس ایونٹ کے حوالے سے بتا دیں، پھر آپ سے ذرا نوٹس ووٹس بھی آپ کو مل رہے ہیں اس بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ میں تو جی آج کل بسم اللہ بھی کہوں تو مجھے اس پہ نوٹس آ جاتا ہے، لیکن دیکھیں آج تو مین جو ایشو ہے، کیونکہ 15 مارچ کو الحمدللہ خان صاحب کی توسط سے اور تمام مسلم ممالک کی مدد سے 15 مارچ ڈکلیئر ہوا تھا اینٹی اسلاموفوبیا ڈے۔ اور اسلاموفوبیا ہم تو اس کو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اسلاموفوبیا اسلام سے نفرت کرنا ہے۔ صرف اسلام سے نفرت کرنا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ جس قسم کی گلوبل ڈسکرمنیشن ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہے۔ جس طرح رنگ دے کے ڈھنگ، سب سے بڑا آپ اگزامپل دیکھ لیں فلسطین میں، کچھ زائنسٹ کل امریکہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی بے شک 13 لاکھ مر جائیں فلسطینی مسلمان بچے، لیکن ایک زائنسٹ کا یا بچہ نہ مرے۔ تو دیکھیں آپ جب اس طرح باتیں کریں گے اتنی کانفیڈنس سے، پھر اس کو آگے بھی لے کے جا رہے ہیں، آپ ان بچوں کو ختم بھی کریں، آپ سب دیکھ رہے ہوں گے فلسطین، تو اس سے بڑا اگزامپل کیا ہوگا۔ بلکہ میں نے تو کچھ عرصہ پہلے ابھی انٹرویو دیکھا تھا جس میں کوئی فلسطینی تھے، پولیٹیکل فلسطینی، انہوں نے کہا کہ کاش عمران خان آج جیل میں نہ ہوتا تو وہ فلسطین کی لڑائی یا ان کی جنگ لڑتے۔ تو یہ دیکھیں ہم ایک دین کے پیروکار ہو کے ہمیں اجازت چاہیے لا الہ الا اللہ بولنے کی۔ ہم ایک دین کے پیروکار ہو کے اپنے چاہے وہ کرسچن ہو چاہے ہندو جو بھی ہوں، سب کو اپنے دین کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مسلمانوں کے خلاف ہر چیز، مطلب انہوں نے اسلام کو ویپنائز کر دیا، ہماری مسلمانی کو ویپنائز کر دیا۔ ہمیں اور کسی سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم سانس بھی آپ کی مرضی سے لیں گے، بولیں گے بھی آپ کی مرضی سے۔ سو آل اینڈ آل جب تک اسلام کی ویپنائزیشن ختم نہیں ہوگی، اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف یا غیر مسلم کے خلاف، تو اب کبھی بھی نہیں دنیا ایک عالم امن میں نہیں آ سکے گی۔ مریم نواز یا ایف آئی کی طرف سے آپ کو نوٹس ملا ہے، جی، اس نوٹس کے وجہ سے بتائیے گا کہ کیا اس میں ہے۔ وہ نوٹس، اس کے الفاظ مجھے زبانی نہیں یاد، وہ اس طرح ہے کہ ہائیلی انٹیمیڈیٹنگ کیمپین اگینسٹ اسٹیٹ فنکشنری۔ جتنا مجھے پتہ ہے اسٹیٹ از جوڈیشری، اسٹیٹ از آرمی، اسٹیٹ از ایگزیکٹو، اسٹیٹ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹ فنکشنری ہو سکتا ہے، وہ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو یا جو الیکٹڈ چیف منسٹر ہو، اس کو مشکل کہنا ہوگا اسٹیٹ فنکشنری، وہ پولیٹیکلی الیکٹڈ پبلک ریپرزینٹیوز ہیں۔ اور مجھے تو نہیں پتہ کہ ان لوگوں نے کبھی اجازت لے کے کسی سے خان صاحب کے بارے میں جس قسم کی گفتگو یہ کرتے تھے بلو دا بیلٹ ٹائپ کی، اب بھی کرتے ہیں، تو مجھے تو نہیں یاد کہ ان کو کبھی نوٹس آیا ہو، بٹ شاید ہم زیادہ لینئرٹ تھے، اب ان کو بھی نوٹسز بھیجنے پڑیں گے۔ انہوں نے تو گجرانوالے والے جلسے میں ان کے اور ان کے والد نے جو باتیں کہی تھی وہ تو کسی سے بھولی نہیں ہے۔ سو آئی تھنک یہ بیسکلی لوگوں کو منہ بند کرانے کا ایک طریقہ ہے، ڈرانے کا۔ میں تو بالکل تیار ہوں، انہوں نے مجھے صرف بلایا تھا 14 کو سینٹ کا الیکشن تھا، تو 13 کو بلا لیتے، 15 کو بلا لیتے، 14 کی کیا تک تھی، ہم جانے سے تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب سے بولا، پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ سے خط آیا کہ پلیز آپ پنجاب مت آئیں، اٹ از ناٹ سیف فار یو۔ ایک چیف منسٹر کے پاس پورا پولیس کا عملہ ہوگا، ایف سی ہوگی، رینجرز ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اور مجھے کہنے کہ آپ پنجاب آئیں، یو ول بی سیف۔ یہ ماننے کی بات ہے کہ ایک آرڈنری ہے، میں نے اس کو بلا رہے، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کہاں سے آ رہے کہ کے لیے سیف ہے، کے لیے سیف نہیں ہے؟ تو پہلے وہ اپنے گریبان میں دیکھ لیں، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنا کیونکہ آپ بھی رکن پارلیمنٹ ہے، اس بیان کے ساتھ دیکھیں یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بات خان صاحب کی طرف سے آئی ہے یا ان کی اپنی بات ہے، کیونکہ میں دوبارہ جیل گئی ہوں، خان صاحب سے ایک دفعہ ملنے گئی تھی۔ بٹ لیٹ می ٹیل یو، ہم سنی اتحاد کونسل کیا، اگر ہم گلوبل مسلم اتحاد کونسل کے بھی ممبر ہوتے نا، انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو نہ لڑنے دینا ہے، نہ جیتنے دینا ہے۔ اف یو ریکال، انہوں نے یہ بھی کیا تھا، جنید اکبر صاحب کی اسپیچ اگر آپ نے سنی ہو فلور آف دا ہاؤس پہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جب 9-10 مئی کے بعد جیل میں گئے تو ہمیں وہاں پہ بندے آ کے ڈراتے تھے کہ پی ٹی آئی چھوڑو، تم لوگوں کے پاس تو اگلے سال بیٹ کا سمبل ہونا ہی نہیں ہے۔ تو بیٹ کا سمبل تو چھینا گیا الیکشن سے ہفتہ 10 دن پہلے، تو پھر یہ ان کو سال پہلے کیسے پتا تھا؟ باٹم لائن بینگ، میں شریف افضل صاحب کی اوپینین کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اتنا بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا ہم خان پہ کانٹا ڈالیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کا کرنا اور عوام کی مرضی کچھ اور ہی تھی۔ سو لیٹس سی۔ بہت شکریہ۔